السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ایک بادشاہ اور ایک قصاب کا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس زمانے کے دوسرے بادشاہوں کی طرح نہ تو وہ آرام طلب اور کاہل تھا اور نہ بیٹھے بیٹھے رعایا کی گردن ناپا کرتا تھا۔ جب تک وہ مجرم کی اچھی طرح تحقیق نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کو سزا نہ دیتا۔ اس کا وزیر بھی بہت عقل مند تھا اور بادشاہ کو اچھی رائے دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو گوشت کھانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے قصاب اچھے بکرے گاؤں سے لاتے اور بہترین گوشت بادشاہ کے محل میں لے جاتے۔ جو قصاب عمدہ سے عمدہ گوشت کھلاتا اسے انعام و اکرام ملا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک نیا قصاب آیا۔ اس نے بادشاہ سے التجا کی، اگر حضور حکم فرمائیں تو ناچیز گوشت لایا کرے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ دوسرے دن سے نیا قصاب بادشاہ کے محل میں گوشت پہنچانے لگا۔ اس کا لایا ہوا گوشت اتنا عمدہ ہوتا کہ بادشاہ کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ اس نے قصاب کو کافی انعام و اکرام دیا۔ اب بادشاہ کے لیے روزانہ یہی گوشت لانے لگا اور شہر میں شاہی قصاب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن بادشاہ کے دل میں یہ خیال رہ کر پیدا ہوتا، پہلے اتنے زمانے تک میں نے گوشت کھائے، مگر ان میں نہ تو ذائقہ ہوتا تھا اور نہ ان کے ریشے اتنے نرم ہوا کرتے تھے۔ نہ جانے کیا بات ہے، وہ کس جگہ سے اتنے اچھے بکرے لاتا ہے۔ یہ خیالات آئے دن اس کے ذہن میں آتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عورت روتی دھوتی فریاد لے کر بادشاہ کے پاس آئی، عالیجا، کل سے میرا شوہر غائب ہے۔ کل گھر سے وہ کہاں گیا تھا؟ بادشاہ نے دریافت کیا۔ کل صبح کے وقت وہ گوشت لانے گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک پتہ نہیں ہے۔ میں نے بھی کئی قصابوں کے یہاں دریافت کیا مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اتنا کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ رونا بند کرو، اطمینان رکھو، بادشاہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں خود تمہارے شوہر کا پتہ لگاؤں گا۔ بادشاہ نے ایک پردیسی کا روپ دھارا، وزیر کو کچھ معاملات سمجھائے اور شہر کی طرف نکل گیا۔ گھومتا گھامتا بڑی مشکلوں سے نئے قصاب کی دکان پر جا پہنچا۔ اس کی دکان کا معمول دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ سائبان میں کئی لوگ قطار میں کھڑے تھے، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سب گوشت خریدنے آئے ہیں۔ دروازے پر کڑی کڑی مونچھوں والا ایک آدمی کھڑا تھا۔ جب اندر سے گھنٹی کی آواز آتی تو وہ ایک گاہک جو قطار میں آگے ہوتا اندر جانے دیتا، اور جب دوسری آتی تو دوسرے گاہک کو۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ گاہک کی آسانی کے خیال سے ایسا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ایک وقت میں ایک ہی گاہک آسانی سے اپنی پسند کا گوشت خرید سکے اور پھر دوسری طرف سے باہر نکل جائے۔ بادشاہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں جب اس کا نمبر آیا تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا روشن دان ہے، ایک طرف قصاب جو محل میں گوشت لایا کرتا تھا بیٹھا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، شاید سب بک چکے تھے۔ بھائی، ایک آدھ سیر گوشت ہو تو دے دو۔ اچھا ٹھہر، کرفت آواز میں قصاب بولا، اور اس نے دالان کے ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ بادشاہ نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ دفتن قصاب نے دیوار سے لگی ہوئی زنجیر کھینچ ڈالی، زمین پھٹ گئی اور بادشاہ میں کرسی کے بڑاپ سے محل کے نیچے چلا گیا۔ نیچے آ کر اس نے دیکھا کہ ایک وسیع ہال ہے، اس میں کئی تنومند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے چہرے اداس ہیں، نہ ان میں سے کوئی کسی سے بولتا ہے اور نہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے، جو جہاں ہیں وہیں پر ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک آدمی کے پاس پہنچا۔ بھائی، اس آدمی کو خطاب کر کے کہا، تم لوگ اتنے خاموش کیوں ہو؟ چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ اور تہ خانے کے اندر کیوں رکھے گئے ہو؟ کچھ دیر تک تو وہ کچھ نہ بولا، لیکن جب بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہنا شروع کیا، بھائی، یہ قصاب بڑا ظالم ہے، یہ ہمارے بادشاہ کو آدمی کا گوشت کھلاتا ہے۔ بادشاہ کو تو یہ حقیقت معلوم نہیں، مگر اسے گوشت بہت پسند آیا ہے۔ روزانہ یہی قصاب اس کے ہاں گوشت لے جاتا ہے۔ جب سارے شہر میں اس قصاب کی شہرت ہو گئی تو لوگ اس کے ہاں گوشت لینے آنے لگے۔ جس کسی کو قصاب تنومند اور صحت مند دیکھتا ہے اسے تہ خانے میں ڈال دیتا ہے۔ روزانہ ایک آدمی کو ذبح کر کے گوشت بادشاہ کے محل میں پہنچا دیتا ہے۔ افسوس، اس ملک کے بادشاہ کو اس امر کا ذرا بھی علم نہیں، ورنہ وہ تو اس قصاب کی بوٹی بوٹی اڑا دیتا۔ بادشاہ اس آدمی کی گفتگو سن کر سکتے میں پڑ گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی قصاب اس کو آدمی کا گوشت کھلائے گا۔ اسے اس بات کا بھی نہایت افسوس ہوا کہ اس کی حکومت میں روزانہ ایک بے گناہ کی جان جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس قید سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔
دوسرے دن قصاب جب تہ خانے میں آیا تو سب سے پہلے اس کی نیت بادشاہ کو ذبح کرنے کی ہوئی، کیونکہ سارے قیدیوں میں بادشاہ سب سے زیادہ صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ اس کا بدن بھرا بھرا تھا۔ قصاب نے خیال کیا کہ اس نئے شکار کا گوشت کھا کر بادشاہ اور بھی خوش ہوگا۔ جب قصاب بادشاہ کو پکڑ کر ایک تاریک کوٹری میں ذبح کرنے لایا تو بادشاہ اس کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے کس لیے یہاں لائے ہو، مگر میری التجا ہے کہ تم ابھی چند دن مجھے اس کام سے باز رکھو۔ میں ایک کام جانتا ہوں، دوسرے ملک سے یہاں کے بادشاہ کو اپنا ہنر دکھانے آیا تھا، کیونکہ اپنے ملک میں اس بادشاہ کی میں نے بہت تعریف سنی تھی۔ افسوس کہ ابھی محل تک رسائی نہ ہو سکی، چونکہ مجھے بھی گوشت کھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں نے شہر والوں سے کسی قصاب کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے تمہاری دکان کا پتہ دیا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ بہرحال جب میں اس شہر میں آ گیا ہوں تو بادشاہ کو اپنا ہنر دکھا کر کچھ انعام بھی حاصل کر لوں، تاکہ دل کی حسرت پوری ہو جائے بس، اور انعام تو سارے کا سارا میں تمہیں دے دوں گا۔ قصاب راضی ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں کچھ دن ذبح نہیں کروں گا۔ اچھا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ذرا جلدی کرو، مجھے کسی دوسرے کو ذبح کر کے گوشت بادشاہ کے محل میں پہنچانا ہے، اور ہاں اتنا خیال رکھنا کہ تم کسی حالت میں بھی اس تہ خانے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ بہت اچھی بات ہے، بادشاہ نے غصے کو پی کر کہا۔ تم صرف اتنا کرو اے مہربان شخص کہ تھوڑا نیا کپڑا، سوئی اور کئی رنگ کے ریشم مجھے لا دو۔ میں اس کپڑے پر عمدہ عمدہ بیل بوٹے بناؤں گا۔ جب تم بادشاہ کو یہ لے جا کر دکھاؤ گے تو وہ یقینی خوش ہوگا اور تمہیں کافی انعام و اکرام دے گا۔ وہ ان سب چیزوں کا بہت قدردان ہے۔ قصاب نے بادشاہ کو یہ سب کچھ لا کر دے دیا۔ اس نے جلدی جلدی اس کپڑے کا رومال بنا کر اس پر خوبصورت بیل بوٹے کاڑے اور شام تک قصاب کو دے دیا۔ رومال پر اتنا عمدہ پھول بنا دیکھ کر قصاب بھی دنگ رہ گیا اور دوسرے دن سویرے ہی بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ چونکہ بادشاہ 2 دنوں سے کہیں گیا ہوا تھا، اسی لیے اس کی غیر موجودگی میں وزیر کام کر رہا تھا۔ قصاب وزیر کے پاس گیا، رومال پیش کیا اور بولا، حضور میری ایک لڑکی ہے، اسے بیل بوٹے بنانے کا بہت شوق ہے، اس نے یہ رومال بادشاہ سلامت کو بطور تحفہ دیا ہے۔ وزیر رومال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور الٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دفتن سرخ ہو گیا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر جلد ہی اس نے خود کو قابو میں کیا اور مسکراتے ہوئے قصاب سے کہا، ماشاءاللہ تمہاری لڑکی تو خوب بناتی ہے، مگر افسوس کہ اس وقت عالیجہ موجود نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، میں انہیں تمہاری لڑکی کا تحفہ پیش کر دوں گا، لہٰذا جب تک عالیجہ نہ آئے تم مہمان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرو۔ قصاب ایک خادم کے ہمراہ مہمان خانے میں چلا گیا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں نے اچھا کیا جو اس پردیسی کو ذبح نہیں کیا، اب میں اس سے ایک سے ایک بیل بوٹے بنواؤں گا اور خوب انعام و اکرام حاصل کروں گا۔ قصاب کے جاتے ہی وزیر نے حکم دیا کہ کچھ سپاہی قصاب کا خیال رکھیں اور اسے وہاں سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کے بعد اس نے رومال کو پھر غور سے دیکھا اور چند سپاہیوں کے ساتھ قصاب کی دکان کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کر سپاہیوں نے دکان کا محاصرہ کر لیا۔ وزیر رومال پر بتائی ہوئی ترکیب سے تہ خانے کے اندر پہنچا اور بادشاہ کو میں دوسرے قیدیوں کے باہر لے آیا۔ قصاب کے دوسرے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ چند لمحوں کے بعد سارے لوگ بادشاہ کے ساتھ شاہی محل لوٹ رہے تھے۔ محل میں آ کر بادشاہ پردیسی کے ہی لباس میں تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ ذبح کیے جانے والے سارے قیدی ایک طرف بیٹھ گئے۔ تب وزیر مہمان خانے کے اندر گیا اور قصاب سے کہنے لگا، اٹھو بھائی، عالیجہ آ گئے ہیں، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، رومال دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ سچ؟ قصاب گویا چیخ اٹھا اور وزیر کے ساتھ ہو لیا۔ وزیر کے ساتھ قصاب اس کمرے میں پہنچا جہاں بادشاہ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ وہاں اس نے بجائے بادشاہ سلامت کے تخت پر اپنے پردیسی گاہک کو دیکھا جسے وہ ذبح کرنے والا تھا اور اسی کے بنائے ہوئے رومال کے بدلے انعام و اکرام لینے آیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قصاب چیخ مار کر گر پڑا۔ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ کل جو انسان اس کے قدموں پر گر گر کر رویا تھا وہ اس کا بادشاہ ہے اور اسی کو آدمی کا گوشت کھلانے کے لیے وہ اسی کو ذبح کرنے جا رہا تھا، اور یہ کہ اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ دوسرے دن بھرے بازار میں قصاب اور اس کے 2 ساتھیوں کو جو اس کاروبار میں شریک تھے میں زنجیر کے لایا گیا اور ان کے پیچھے وحشی کتے چھوڑ دیے گئے جنہوں نے ان کی بوٹیاں اڑا دی، اور ہر ایک شہری کے دل سے بادشاہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔